السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے کہ باچا خان کی نسل ابھی تک 1947 کے پاکستان کے حوالے سے ہونے والے ریفرینڈم کے دکھ سے باہر نہیں آ سکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمل ولی خان، جو کہ بظاہر اس وقت ان کی نسل کے حوالے سے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی تو کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے، انہیں بیجا تنقید کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے ہیں۔ سینٹ کے اندر ان کی تقریر کا معاملہ ہو یا پھر کراچی میں جا کر انہوں نے جو کچھ کہا ہے، اگر اس سب کو سنا جائے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی یہ لوگ وہی بین بجا رہے ہیں جس بین کو بجانے پر پورے خیبر پختونخوا یا تب کے NWFP نے اور سرحد کے مسلمانوں نے انہیں مسترد کر دیا تھا، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان کے حق میں ووٹ کیا تھا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ جس طرح سے ایمل ولی خان نے تقریر کی سینٹ کے اندر، وہاں پر بھرپور تنقید کا اسے سامنا کرنا پڑا، اور تمام محب وطن سینیٹرز نے ان کے کھل کر ان کے تقریر کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ اسی طرح سے پھر کراچی میں جا کر اس نے اس عمل کو دوبارہ سے دہرایا اور ایسے الفاظ استعمال کیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک بڑی مدبر اور سیاسی شخصیت کے حوالے سے، جو کسی بھی طرح سے ایمل ولی خان کو زیب نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس بات کا کیا کریں کہ پاکستان کے خلاف، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مشاہیر اور جو تحریک پاکستان کا گلدستہ ہے، ان سب کے خلاف اس قسم کی باتیں کر کے یہ دراصل اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آج جب کہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد فرار ہو کر بھارت کے اندر گئی ہے، تو بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں یا بھارت کے مسلمان ہوں، ہر کوئی واضح طور پر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے انگریزوں اور ہندوؤں سے لڑ کر ایک علیحدہ وطن مسلمانان بر صغیر کے لیے حاصل کر لیا تھا، وہ آج ان کی اپنی بقا کی ضمانت ہے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد نے جس طرح سے ظلم و ستم روا رکھا، بھارت کی پراکسی بن کر وہاں اس کا خاندان بیٹھا رہا شیخ مجیب کا، اس سے آج 50 سال بعد یہ بات ثابت ہوئی پھر سے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ درست کہتے تھے کہ ہندو کسی طور پر بھی مسلمان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سرزمین پر اسی کا حق ہے اور اس کے علاوہ باقی سب پلید ہیں، باقی سب نیچ ہیں، اور صرف وہی کوئی اعلیٰ ذات کا حامل ہے۔ تو حضرت قائد اعظم نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھیے، دو علیحدہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے ایک قوم جو ہے جو کہ یہاں حاکم رہی ہے اور ہندو اس کا محکوم بن کے رہا ہے، جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو صورتحال ابتر ہو جائے گی اگر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل نہ کیا۔ اور ان کی اسی مدبرانہ کاوش کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن بھی جیل گئے بغیر انہوں نے دلیل کی بنیاد کے اوپر پاکستان حاصل کیا۔ لیکن ایمل ولی خان کا کیا کریں، یہ جو مسخرہ ایمل ولی خان ہے، یہ جو بد زبانی کرتا ہے حضرت قائد اعظم کے حوالے سے، اس قسم کی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زبان اس کی گدی سے کھینچ لینی چاہیے کہ یہ ایک آزاد وطن میں سانس لے رہا ہے۔ حضرت قائد اعظم کی اس انتھک محنت، کاوش اور ریاضت کے نتیجے میں جو ملک حاصل ہوا ہے، اس کے اندر اس کو یہ جرت ہوئی ہے کہ یہ بد زبانی کرے اور پھر اپنے آپ کو لیڈر کہلاتا ہے۔ حف ہے تم پر، تف ہے تم پر، تمہیں شرم آنی چاہیے ایمل ولی خان کہ تم اس قسم کی بات کرتے ہو۔ حضرت قائد اعظم جو کہ نہ صرف مسلمانان بر صغیر کے ایک عظیم لیڈر تھے، بلکہ دنیا ان کے کردار کی معترف ہے اور ان کے سیاسی جو تدبر ہے اس کی معترف ہے، تم ان کے بارے میں بات کر کے ان کے قد کو چھوٹا نہیں کر رہے ہو، اپنے بونے پن کا تم اقرار کر رہے ہو کہ تمہاری سوچ ابھی تک 1947 کے اس ریفرینڈم میں پھنسی ہوئی ہے کہ جس میں باچا خان کی سوچ پھنسی ہوئی تھی۔ اور لیکن تم جیسے لوگ جو اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، انہیں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے، حضرت قائد اعظم سے محبت کرنے والے اور دفاع پاکستان کے لیے متحرک رہنے والے جو اذہان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تمہارا محاسبہ کریں گے اور
تمہارا پیچھا کریں گے، خواہ تمہاری قبر تک کیوں نہ کرنا پڑے۔